جارڈن ایک مسلمان ملک ہے لیکن اس کو ایران کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تب جارڈن کی فضائی حدود استعمال ہوتی ہے، تب جارڈن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایران جو ہے وہ واپسی جواب دینے کے لیے 100 ڈرون سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈرون جو اسرائیل تک نہیں پہنچتے۔ اسرائیل تک نہ پہنچنے کی وجہ جو ہے یہ جارڈن ہے، کیونکہ یہ جو جارڈن ملک ہے اس کی امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، اور جس طرح امریکہ جس کے ساتھ اس کے پیچھے ظاہر ہے جو گیم ہے وہ ڈالرز کی بھی گیم ہے، اس کے پیچھے یہ بھی گیم ہے کہ امریکہ اس کو طاقت بھی فراہم کرتا ہے، امریکہ اس کو چیزیں بھی فراہم کرتا ہے۔ جو اسرائیل ہے اس کا صرف جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں اس طرح کے لوگوں کے اوپر وہ حملے کرتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں سب سے پہلے توڑا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمان ہی آخر مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ جارڈن ایک مسلمان ملک ہے لیکن اس کو ایران کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جب اسرائیل میزائل پھینکتا ہے ایران پہ، یعنی کہ جب اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تب جارڈن کی فضائی حدود استعمال ہوتی ہے، تب جارڈن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تب جارڈن کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ خدشہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایران جو ہے وہ واپسی جواب دینے کے لیے 100 ڈرون سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈرون جو اسرائیل تک نہیں پہنچتے، اسرائیل تک نہ پہنچنے کی وجہ جو ہے یہ جارڈن ہے۔ یہ جو جارڈن اسلامی ملک ہے یہ اپنی فضائی حدود کے اندر جو ہے ان تمام ڈرونز کو جو تباہ کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی جو فضائی حدود ہے وہ کسی قسم کا جو انتشار ہے اس کے لیے استعمال نہیں کرنے دوں گا، لیکن وہیں پر وہ اسرائیل کو جو ہے وہ کیوں پھر استعمال کرنے دیتا ہے اپنی فضائی حدود؟ کیا وہ اسرائیل سے ڈرتا ہے یا وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے اس نے ایک جوڑ بنایا ہوا ہے، یا اسرائیل جو ہے اس کو مالی طور پر امداد دیتا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آج کے اس ولاگ کے اندر ہم جانیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ جو اسرائیل ہے اس کا صرف جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں اس طرح کے لوگوں کے اوپر وہ حملے کرتا ہے، اور وہ اس کا سب سے بڑا ظاہر ہے وہ ایک یہودی لوبی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک یہودی ملک ہے، تو اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں سب سے پہلے توڑا جائے اور پھر مسلمانوں کو توڑ کر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک علیحدہ کر کے پھر ان کو کمزور کیا جائے اور پھر ان کے اوپر حکومت کی جائے اور ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اگر اب ہم بات کریں، کیونکہ ہم جارڈن کی بات کریں تو اگر جارڈن کی بات کریں تو 1952 کے آئین کے تحت جو جارڈن ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، مطلب کہ اس کے اندر جو مذہب ہے وہ اسلام کا مذہب زیادہ اس کو فروغ دی جائے گی، کیونکہ تقریباً جو ہے 90 سے تقریباً 90 یا 92% جو ہے وہاں پر سنی مسلمان موجود ہیں، یا اس کے علاوہ باقی کوئی مسلمان شیعہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 6 سے 7% کوئی کرسچین ہے، اور پھر باقی اقلیتوں کے جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور تمام اقلیتوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر حاصل ہے کہ وہ وہاں پر اپنی عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ وہ اگر پولیٹیکل بات کی جائے تو وہ پولیٹیکل سینیریو میں بھی وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور ہر جگہ بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ جو جارڈن ہے اس کو کیوں مسئلہ ہے ایران کے ساتھ، یا کیوں مسئلہ ہے فلسطین کی بھی بات کی جائے تو فلسطین کے ساتھ بھی اس کو مسئلہ ہے؟ یہ کوئی پہلی بار اس طرح جارڈن نے نہیں کیا کہ ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہو تو یہ جارڈن خاموش بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی ہماری فضائی حدود جو استعمال ہو گئی ہے، لیکن پھر جب وہی مسلمان ملک یعنی کہ اس کا بھائی جو ہے وہ دوبارہ جب اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرے تو جارڈن ملک کو جو ہے فوراً یاد آ جائے کہ یہ جو میری فضائی حدود ہے مجھے تو خدشہ ہے، یہ میں انتشار پھیلانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتا۔ اب اگر تھوڑی سی ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی کے اندر اپریل 2024 اور جون 2025 کے اندر جو ہے کیونکہ جب فلسطین کا یہ معاملہ چل رہا تھا تو ایران نے جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی اسرائیل کے اوپر کہ جو فلسطین سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، فلسطین کے اوپر جو آپ ظلم کر رہے ہو اس سے ہٹ جاؤ، لیکن تب بھی یہ جو جارڈن ملک ہے اس نے امریکہ، فرانس اور اس طرح کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی فضائی حدود کا جو ہے حفاظت، ایک بیانیہ بنایا کہ ہم اپنی فضائی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ فرانس اور امریکہ اور ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر جو ہے جتنے بھی میزائل سے وہ جارڈن کے ہی اپنی فضائی حدود میں ہی تباہ کر دی، انہوں نے آگے ہی نہیں جانے دیا۔ پھر اگر بات کی جائے مئی 2024 کی، مئی 2024 کے اندر بھی جو ہے جارڈن نے جو ہے ایسے ہی کیا جب ایران جو ہے وہ ملیشیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک امدادی جو ہے وہ کارروائی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اسلحہ کھانا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا فلسطین کے اندر جا کے، جو فلسطین کے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں تو ان تک جو ہے امداد پہنچائی جائے۔ یہ ایک امدادی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ امدادی ایک آپریشن تھا جس کو جارڈن نے ہی ناکام بنایا، اور ناکام اس لیے بنایا کہ کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ جو جارڈن ملک ہے اس کی امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، اور جس طرح امریکہ جس کے ساتھ یہ کہہ لیں ہم اپنی سادہ زبان میں سلام دعا رکھتے ہیں، جس کے ساتھ اس کی ہیلو آئی ہوتی ہے امریکہ کی، تو جارڈن کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی ملک کے ساتھ رکھیں اور اسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ
اسی ملک کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اب بھی اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے. جارڈن اسلامی ملک ہونے کے باوجود اسرائیل کو حملہ کرنے دیتا ہے, لیکن جب ایران حملہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے, یہ حرکت میں آ جاتا ہے, اس کو ہوش آ جاتا ہے اچانک سے کہ بھئی یہ تو وہ آ رہے ہیں, ڈرونز آ رہے ہیں, ہماری فضائی حدود کو خطرہ ہے. ڈرون جو اپنا اسلامی ملک جو ہے اس سے ڈرون آ رہے ہیں اپنا بدلہ لینے کے لیے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں یہودیوں کی طرف, اس سے تو جارڈن کو خطرہ ہو جاتا ہے, اس سے تو جارڈن ڈر جاتا ہے. لیکن یہی جب اسرائیل, یہی یہودی جو ہیں, یہ جب میزائل پھینکتے ہیں اس کے بھائی کے اوپر, تب جارڈن جو ہے خاموش ہو کر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ظاہر ہے جو گیم ہے وہ ڈالرز کی بھی گیم ہے, اس کے پیچھے یہ بھی گیم ہے کہ امریکہ اس کو طاقت بھی فراہم کرتا ہے, امریکہ اس کو چیزیں بھی فراہم کرتا ہے. اس لیے یہ جو ایک یہودیوں کا ایک پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ ایک جو پلان ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کریں, مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے دور کریں, پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ ایک ایک کو ختم کرتے جائیں, اور پھر ظاہر ہے آخر میں جو ہے وہ صرف یہودی رہ جائیں اور ہماری حکمرانی ہو, اور مسلمان جو ہیں ان کو بہت کم کر دیا جائے اور بہت کم طاقت میں کر دیا جائے, تاکہ جو پوری دنیا کے اوپر وہ جو طاقتیں ہیں یا پوری دنیا کے اوپر حکمرانی ہے یہودیوں کی رہے. لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. مسلمانوں کو بھی اور تمام مسلمان ممالک کو بھی اس کے اوپر جو ہے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے ایران کا معاملہ ہے تو پاکستان نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کر دیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب باقی آگے کیا سچویشن ہوتی ہے, آگے کیا ہوتا ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے.